و بعد از آن که گل محمد خان هزاره آهسته آهسته بسیار آدم زیرک بود، آدم هوشیار بود، یک آدم بزنس مایند بود. او فوراً که در گیلگیت بلتستان اول کارهایی که شروع کرد از خشت سازی، یعنی بسیار هنرمندی بود که خشت بسیار خوب می‌سازید. در آن زمانه که گیلگیت بلتستان در تحت سلطه بریتیش امپایر بود، یعنی انگلیس ها بودن، اونا که از کارهای عمده و صداقت خشت سازی خود که امی کار شروع کرد که امروز هم در گیلگیت بلتستان هرچی امارت های سرکاری را که میبینین اونا را تمام را امی گل محمد خان هزاره که اونا را جور کردن و اونا را ترتیب دادن و امارت هایی که استاد اصلا اونا کردن. دیگه لحاظا کارهایی که گل محمد خان هزاره که بعداً تجار عالی هم در منطقه جور شد به نام یاد یک از بخاطری که بسیار ایماندار و هانست بود او را گفت که the icon of trust، یعنی نشانه اعتبار در خود گیلگیت بلتستان بود و اونا تجارت رخت و کالا را شروع کردن که از بسیار مشهور و معروف شدن و حتی حکومت دولت خود انگلیس در گیلگیت بلتستان خاص در شهر گیلگیت دکان زیرا مغازه زیرا بلیزه بیرق سبز که نشانه زی بود در آن زمان که اینال عکس که شما میبینین این عکس تاریخی گل محمد خان حاجی گل محمد هزارپتیه و وقت که نام زیر هزارپتی میش در هند یک رواج بود کسایی که صاحب ثروت بود او را او زمانه لکپتی میگفت. لکپتی بسیار کلان پیسه داره میگفت، مگر حاجی گل محمد خان در آن زمان که است به خاطر تجارت خوب، صداقت خوب بین کل منطقه که مشهور شده بود به نام هزارپتی، یعنی که از لکپتی هم یک درجه بالاتر هزارپتی معروف شد. به هر کیف داستان گل محمد خان هزارپتی بهسودی که در زمان سال 1891 و 93 امیر عبدالرحمن خانی که در گیلگیت آمد او خیلی طولانیه. در برنامه‌های آینده ما میخوایم برای شما صحبت کنم. میخوایم که ذکر از خاطر زی شروع کردم که با پسر گل محمد خان هزارپتی یا گل محمد خان بهسودی هزاره هزارپتی که کامل نامش هم بخوانیم بهتره، این دو سه اولاد دیگه هم داشت که یکی از اولادهای مهم از که نام پیدا کرده گیلگیت بلتستان در سالهای 1847 در آن زمانه بود که پسرای از اونا یکیش که به نام محمد علی چنگیزی نام داشت. او شخصیتی مجاهدی بسیار بسیار شجاع و پرکار بودند که در آن زمان محمد علی چنگیزی پسر گل محمد خان هزارپتی در قشون هندی شامل بود که تحریک آزادی گیلگیت بلتستان رخ داد و در آن زمان محمد علی چنگیزی در صف از مجاهدین شامل شد و به خاطری که بسیار اینا خاندان ثروتمند و خاندان بسیار قابل اعتماد بود و پرنفوذ هم بود، این محمد علی چنگیزی پسر حاجی گل محمد خان رول رهبری از مجاهدین آزادی کشمیر را هم داشت و در بین صف مجاهدین یا رهبرای آزادی گیلگیت بلتستان که از دوگره راج اینا که آزادی را گرفتن، محمد علی چنگیزی یکی از رهبرای صف اولی گیلگیت بلتستان بود که متاسفانه در تاریخ آزادی گیلگیت بلتستان وقتی که شما بخوانین نام از شخص بسیار بسیار شاید دیده نموشن نشنیده موشن. البته بنده در تحقیقاتی که میکردم بعد اسم ناغار که پیدا کردم، بعد اسم پدری نارم که پیدا کردم جناب گل محمد خان را همیتر در سلسله وار و اتفاقا امروز ما نواسه گل محمد خان هزارپتی و جناب شهزاده علی چنگیزی رم در امروز مهمان ما که بازنام کم صحبت میکنم در زبان اردو. البته برای شما عرض کنم که شهزاده علی چنگیزی خود چی کسته در اداره برق یعنی واتر اند پاور گیلگیت بلتستان کسته SDO مثلا، یعنی اونا را که امروز ما مهمان داریم. البته ما با شهزاده علی چنگیزی که صحبت داریم و در زبان اردو متاسفانه در اثر مهاجرت هایی که هزارها در هر جایی که رفتن اونا زبان های خود را از دست دادن. البته کلتورش در منطقه که با اون مردم زندگی مونه کلتورش با اونا هم مخلوط شده.
دیگه انشالله ما صحبت که با شهزاده علی که داشتیم انشالله در اردو منیم و اگر در بین اگر کدوم نکته هایی بود ما امکان داره در فارسی هم ترجمه کنم و الا بعد خودون شما کس اگر کدوم گوش کردین برنامه را یا کسی اردوبان رو پیدا کنین تا که ما وقت زیادتر صحبتایی از خود بکنیم و شما کسی ترجمه بکنید. البته دیگه یعنی یک چیز عذر شما زول میخوایم. در عین حال برای شما عرض کنم که گل محمد خان هزارپتی خودش یک رهبریت عمده در آن زمان را داشت که شخصی بود که اولین کسی بود که بین گیلگیت و اندیا شهرهای لودهیانا و امرتسر از گیلگیت تا کشمیر لودهیانا و امرتسر کاروبار تجارت را اولین بار کسی که باز کرد همین حاجی گل محمد خان هزاره هزارپتی بیسودی بود. این بسیار بسیار شخصیت تاریخی بود که اینا در تاریخ از ما و شما باید ما اینا را هم تحقیق کنیم، هم اینا را اسمهای از نر بگیریم که این شخصیت هایی بود که کاش شخصیت ها را اگر دولت های افغانستان نگاه می داشت در خود افغانستان امروز امی شجاعت و چیزهای یا هنرهایی که داشتن امروز افغانستان را گل گلزار میتونست. بعد متاسفانه در اثر از جنگ های که هزارها را که مجبور کردن که فرار دلچی کردن در کشورهای دیگه، اینا در کشورهای دیگه نام پیدا کردن که امروز اولادایش رو ما میبینیم در گیلگیت بلتستان مقامات عالی هم دارن. خب از این رد میشیم تیر میشیم که برای از این صحبت کنیم که یک پسر از اینا که جناب محمد علی چنگیزی که در به حیث مجاهدی تحریک آزادی گیلگیت بلتستان رولی بسیار عمده و عالی داشت، اینا یک خودنوشتی از خود گذاشته است که بنده ای را چندین سال قبل در دست آمده بود. ما امروز گفتم در برنامه خود برای ذکر کنیم که به نام گیلگیت و بلتستان میں شمع آزادی کس طرح روشن ہوئی. یکی از خودنوشتی محمد علی چنگیزی که خودنوشت یادون کا ایک ورق معنی معلوم میشه که محمد علی چنگیزی بسیار نویسنده پرکار بودن که در حالات زندگی ممکنه چیزهای دیگه هم نوشته باشد، مگر وقتی که در تحریک آزادی گیلگیت بلتستان میشه اونا کسا این مقاله مختصر را اونا نوشته کردن که چند صفحات است در زبان اردو. ما ایرازی کسا برای شما مختصرم خیلی کم برای شما گم چون که خیلی طولانیه. ایرا برای عزیزان خود یادآوری منم که محمد علی چنگیزی یکی بار دیگه تکرار میکنم برای شما عزیزان که یکی از رهبرهای عمده و فداکار جوانی گیلگیت بلتستان بود که اینها در آن زمان در تحریک آزادی گیلگیت بلتستان نقش و رول بسیار مهم داشت. نه او بلکه برادرایش مثلا ناصر علی چنگیزی، نثار علی چنگیزی اینا بسیار متاسفانه چون قومی کم بودن پشتوانه نداشتن نامای زنا در بین زو ممکنه در بین شهدا و چیزها نباشد یا نبوده باشد دیگه. لحاظا عزیزان گرامی برای شما عرض کنم که این ملت و این قوم و این هزارهایی که در هر کشور جهان رفته بودن اونا در اونجا هم صداقت را از دست ندادن، شجاعت را از دست ندادن، اونا همیشه حامی و حمایت امزو خاک و سرزمین شدن و هستن و تمام روز که است حفظ و امنیت و وقار و حیثیت هزارگی خود را نگاه داشتن. متاسفانه زبانهایش از یادش رفتن. البته عزیزان گرامی در خدمت شما عرض کردم که محمد علی چنگیزی خودش هم حیات نیست، فوت کردن از دنیا رفتن. امیتر شاید نثار علی چنگیزی و بعد دیگه شہزاد علی چنگیزی میں پرسیم کچھ ہے. میں تھوڑی سی اردو میں بھی بات کرنا چاہوں گا اپنے اردو سامعین و ناظرین کے لیے کہ محمد علی چنگیزی اور اس کے جو بھائی ہیں، 2-3 بھائیوں کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، ان کے جو ہیں ایک بہت ہی سگنیفیکنس ان کا رول رہا ہے تحریک آزادی گلگت بلتستان میں. اس بارے میں کتاب بھی اگر آپ کے نظروں سے گزری ہوں تو آپ وہ مطالعہ ضرور کریں کہ تشکیل پاکستان میں شیعان حیدر کرار کا کردار، اسی کتاب میں محمد علی چنگیزی کے اور اس کے جو ہے مجاہدت کے بارے میں جو گلگت بلتستان کے حوالے سے ہیں، اس میں ایک چیپٹر ہے جو آپ اس کے ایک ورق دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ پڑھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد علی چنگیزی جو کہ ہزارہ قبیلے سے متعلق تھے، ان کی جو ہے مجاہدت اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے گلگت بلتستان کی آزادی میں ان کا بڑا نقش ہے اور نام ہے. آج پروگرام تقریباً میں 20 منٹ لے چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں جو کہ شہزاد علی چنگیزی جو نثار علی چنگیزی کے بیٹے ہیں اور
جناب گل محمد خان ہزار پتی جو ان کے دادا مرحوم تھے، جو کہ ہزارہ قبائل کو گلگت بلتستان میں انہوں نے وہاں باقاعدہ ان کی جو ہے ان کو اسٹیبلش کیا، اور وہ بہت بڑے تاجر بھی تھے، اور ان کا نام اتنا مشہور رہا ہے وہاں کہ ان کو کہتے ہیں کہ آئیکن آف ٹرسٹ، یعنی اتنے ایماندار تھے۔ اور وہاں انگریزوں کے زمانے میں جب بھی میونسپلٹی یا میونسپل کمیٹی کے فنڈ میں کمی ہوتی تھی تو وہاں گل محمد خان ہزار پتی، اس زمانے ان کا نام ہزار پتی تھا یاد رہے، تو اس زمانے میں جب کوئی بھی لکھپتی ہوا کرتے تھے اس کا بھی بڑا نام ہوا کرتا تھا، مگر گل محمد خان ہزار پتی اس کا نام اس لیے رکھا کہ وہ لکھپتی سے بھی ایک درجہ اوپر کے، مطلب اقتصادی حالت سے وہ بہت اچھے تھے۔ بہرحال تو میں آج کے اپنے اس مختصر سے پروگرام میں جناب شہزاد علی چنگیزی جو خود واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں ایک سین ہے غالباً، وہ آج ہمارے مہمان ہیں، اس کو جو ہے میں خوش آمدید کرتا ہوں، اور وہ آڈیو پر ہمارے ساتھ ہیں۔ شہزاد بھائی السلام علیکم۔ السلام گلزار بھائی، کیا ٹھیک ٹھاک؟ شکر الحمدللہ۔ اپنے شہزاد بھائی آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج کے ہمارے پروگرام میں میری کچھ باتیں آپ کی سمجھ میں تو آ رہی تھی، باقی کچھ باتیں آپ کی سمجھ سے، بالکل ہاں یہ تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ اردو میں بتاؤں گا اپنے سننے، کیونکہ ہمارے اس وقت ہمارے اس پروگرام کے جو سننے والے ہیں وہ تقریباً فارسی میں آپ کی جو ہزارہ قوم کا سے متعلق جو آپ ہیں، بلکہ آپ کے جو روٹس ملتے ہیں ہزارہ کمیونٹی سے، اور آپ کی جو زبان وہ فارسی ہوا کرتے تھے اب نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہماری مہاجرت ہے، جو کہ ہزارہ شیعہ پرسیکیوشن یا قتل عام جو 1891-92 کی میں ہوا تھا، اس کے بدولت آپ کے دادا جان جو تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے گلگت بلتستان آئے تھے، تو یقیناً ان کو اور آپ کے جو چاچا تھے اس وقت کے زمانے میں شاید وہ فارسی بول لیتے تھے، مگر آپ لوگ کیونکہ اس تیسری جنریشن ہے وہاں آپ پڑھے لکھے، تو آپ نے وہاں کے حالات اور ماحول میں آپ بڑے پلے اور وہی اردو سیکھیں، اور آپ شاید وہ فارسی بھی آپ نہیں بول سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہوں گا، اور جب بھی ضرورت پڑے تو میں اپنے فارسی سننے والے سامعین کے لیے کچھ آپ کے خوبصورت جملات جب آپ کہیں گے تو اس کو میں فارسی میں ترجمہ کروں، مگر ہماری گفتگو کا آغاز اردو میں ہی ہوگی۔ بہت شکریہ شہزاد علی چنگیزی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ وابڈا میں ہوتے ہیں، ایکسین ہوتے ہیں یا اے سی ہوتے ہیں، کیونکہ میں بھول گیا تھا آپ کی پوزیشن، معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں، میں گلگت واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ جس طرح پنجاب میں وابڈا ہے، اچھا اسی طرح ادھر گلگت میں واٹر اینڈ پاور ہے۔ اچھا، میں ایس ڈی او، سب ڈویژنل افسر۔ سب ڈویژنل آفیسر، بہت مہربانی، شکریہ۔ ہم اور آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، کئی گزشتہ ایک دو میٹنگ جو ہماری ہوئی تھی۔ آپ پلیز کچھ بتا دیں کہ آپ کیا جانتے ہیں اپنی شناخت کے حوالے سے۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کس طرح گلگت بلتستان میں اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگ ہزارہ ہیں اور آپ کا تعلق بیسود ہزارہ سے ہیں، جو کہ 1891-92 اور 93 کی جنگوں میں جو ہیں آپ کے دادا مہاجر ہو کے گلگت بلتستان آئے۔ جی بالکل۔ تو گھر میں تو والد صاحب کو ہزارگی آتی تھی۔ اچھا، والد صاحب کی 2007 میں ڈیتھ ہو گئی۔ 2007 میں؟ اچھا، اللہ رحمت کرے۔ جی 2007 میں والد صاحب کے پاس وہ لوگ کوئٹے سے آتے رہتے تھے مہمان، تو گھر میں وہ بولتے تھے آپس میں، سمجھ میں آتی ہے، بول نہیں سکتے ہیں، مگر ادھر گلگت میں کچھ گھرانے ایسے بھی جہاں پہ اب بھی بولی جاتی ہے ہزارگی۔ اچھا، تو آپ کے گلگت بلتستان میں یہ ہزارہ کمیونٹی کے کتنے مطلب خاندان وہاں آباد ہے؟ اب تک تو تقریباً 50-60 کے قریب گھرانے ہو چکے ہیں۔ 50-60۔ اچھا، تو آپ اپنے دادا گل محمد خان ہزار پتی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ یہ تو والد صاحب سے سنا تھا، باقی ہم ہمیں تو یاد نہیں ہے، کیونکہ ہماری پیدائش سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی دادا کی۔ اچھا، تو والد صاحب بتا رہے تھے، تو آپ نے بھی جو تھوڑی دیر پہلے جو دادا کا جو تعارف کروایا، جی ہاں، تو افغانستان سے کوئٹہ سے پھر ہوتے ہوئے یہ روزگار سلسلے میں کشمیر سے گلگت میں پہنچا ہے۔ اچھا، تو اس ٹائم گلگت میں ادھر یہ مہاراجوں کا سسٹم، ڈوگرا راج کا سسٹم تھا، تو اس ٹائم پلاک، مختلف قسم کے پلاک بنانے سکھائے دادا نے تو ادھر گلگت والوں کو۔
اچھا تو میں اس ذرا ٹائم کے شہزاد مہاراجا بھائی آپ کی اس بات کو میں تھوڑا جی مختصر ترجمہ کروں فارسی زبان میں، کیونکہ ہمارے جو سننے والے وہ فارسی والے زبان کے لوگ ہیں. جناب شہزاد علی چنگیزی مگر کی در گلگت بلتستان کے کار خشت سازی را یا هنر از او را برای مردم کی یاد داد پدر بزرگی نابود. جی تو اس ٹائم کے مہاراجاؤں نے خوش ہو کے پھر والد سے دادا کو گلگت کی شہریت دی تھی. اچھا 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 ہاں، وہ سرٹیفکیٹ اب بھی ہمارے چاچا کے پاس موجود ہے. ایک چاچا زندہ اس ٹائم ہمارا حیات ہے. کون سے والی؟ شہریت جو گلگت کی شہریت دی تھی اس ٹائم مہاراجاؤں نے والد دادا کو، نہیں وہ شہریت کے کون سے چچا حیات ہیں؟ حسین علی چنگیزی. اچھا حسین علی چنگیزی حیات ہے، تو انشاءاللہ کبھی اس سے بھی ہم اپنے پروگراموں میں اس سے بات کریں گے. تو اچھا انشاءاللہ. جی 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 آپ فرما رہے تھے اپنے دادا کے بارے میں. تو بعد میں چاچا کے افغانستان جا کے ادھر ہماری دادا کی زمینیں ہیں، چاچا ادھر جا کے 2 چاچا ادھر جا کے آ گئے ہیں، ایک مہینے رہ کے. اچھا یعنی تو کہ آپ کے ابھی جو چاچا افغانستان جاتے تھے. افغانستان کس علاقے میں جایا کرتے تھے؟ ہزارجات کے کس حصے میں؟ بیسود جو ایک چاچا کی ڈیتھ ہو گئی، ایک دوسرا جو حیات ہے حسین علی چنگیزی، وہ بتا رہا تھا تقریباً آج سے 10-15 سال پہلے وہ کیا ہے جو ہمارے دادا کی جو زمینیں تھی بیسوت میں. تو وہ دوسرے دادا کے جو بھائی تھے ان کے بھائی کے جو بیٹے تھے ان کے حوالے کر کے گیا ہے چاچا. آج سے 15-20 سال پہلے کیا تھا چاچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1891 یا 92-93 کے بعد سے ابھی پچھلے 15 سال پہلے تک جو ہے آپ لوگوں کا رابطہ آپ کے ملک بیسوت سے رابطے میں تھے، اور وہاں جو آپ کے رشتہ داری ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا ایک 92 کی 93 میں ایک دادا کے جو دوسرے بھائی تھے اس کے ایک بیٹا ڈاکٹر تھا افغانستان کے کابل یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، وہ گلگت آئے تھے. اچھا تو ڈھونڈتے ہوئے گلگت میں 2-3 دن گلگت میں رہ کے پھر واپس گیا. ان کا نام آپ بتا سکیں گے ہمیں؟ وہ اس ٹائم میں بہت چھوٹا تھا، بس ان کی ہلکی سی یہ شکلیات باقی ابھی تک اس کا نام مجھے معلوم نہیں، بھول گیا ہوں تقریباً. آپ اگر اپنے چچا حسین سے پوچھ لیں تو کائنڈلی ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کے لیے ڈھونڈیں گے، اور جب وہ ان کے بال بچے یا ان کے اور رشتہ دار ملیں گے تو کبھی اسی پروگرام میں ہم ان کو کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ان پروگراموں میں یہ بھی ہے کہ ہزارہ جات یا ہزارستان میں جب وہ جنگیں 130 سال پہلے ہوئی تھی اس کے بعد جو نسلیں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ 100 سال کے بعد ان کے جو ہیں گمشدہ نسلوں کو ہم ایک بار یہاں اپنے پروگرام میں ملانے کی کوشش بھی کریں گے. اس سلسلے میں سامعین ناظرین میں عرض کروں کہ خود بندہ حقیر میں نے بہت سارے تقریباً 2-3 ایسے خاندانوں کو جو ہے میں نے ڈھونڈ لیا ہے جو افغانستان میں جنگوں کے باعث جو ہے ان کے جو ہیں اولادیں جو ان کے ڈسینڈنٹس جہاں بھی تھے ان کو ہم نے تقریباً ڈھونڈ نکالا، اور ان کو ہم نے کہا کہ آپ کی جو ہے اصل شناخت جو ابھی آپ کی ہیں وہ اس طرح ہے کہ آپ کے جو ہیں شناخت دراصل وہ افغانستان سے ہزارہ شیعہ برادری سے ہے. بہرحال یہ ایک اور کہانی ہے جو بعد میں ہم کبھی انشاءاللہ بات کریں گے. تو شہزاد بھائی آپ اپنے چچا محمد علی چنگیزی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ان کا بڑا نام ہے مگر انفارچونیٹلی تاریخوں میں اس کا بہت کم ذکر ملتا ہے، تو اس بارے میں آپ ہمیں کچھ بتا سکیں گے؟ محمد علی چنگیزی کے بارے میں والد صاحب بتا رہا تھا کہ جنگ آزادی گلگت میں خاص روس کا بہت اہم کردار رہا ہے. تو پاکستان 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہونے کے بعد گلگت جو آزاد ہو 1 نومبر 1947 کو ہے. جی تو اس ٹائم جو ہمارے جو دوسرے گلگت کے جو تھے ان کے ساتھ مل کے چاچا کا والد صاحب بتا رہا تھا کہ چاچا کا کردار نہایت اہم رہا ہے چاچا کا گلگت کو آزاد کرانے میں. جی بعد میں چاچا اپنی فیملی کو لے کے کراچی شفٹ ہو گیا اور 10 سال پہلے اس کی کراچی میں ڈیتھ ہو گئی چاچا کی بھی. اچھا یعنی محمد علی چنگیزی مرحوم جو ہے وہ کراچی میں فوت ہو گئے اور وہاں تدفین بھی وہیں کراچی میں ہوئی؟ وہیں پہ کراچی پہ، اور اس کی فیملی بھی ابھی کراچی میں ہی ہے. اچھا تو انشاءاللہ ہمارے جو اردو سننے والے لوگ ہیں انشاءاللہ کبھی اگر ہو سکے ہم ان محمد علی چنگیزی مرحوم کے جو ہے مقبرے کو جو پر جا کے ہمارے لوگ جا کے حاضری دیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے، کیونکہ ہماری ہزارہ قوم میں جو ہے سب سے ہمارے ساتھ جو ظلم یہ ہوا
کہ جب یہ پرسیکیوشن، یہ جینوسائڈ کا سلسلہ جو جاری ہے ابھی بھی ہے، اس سے متعلق یہ جو اتنے آپ یوں سمجھے کہ بہادر اور جری اور ذہین قسم کے جو لوگ تھے وہاں افغانستان سے ظلم کی وجہ سے، جو ان کو ملک سے زبردستی ان کے نکال دیے، ہمارے جو مائیں اور عورتوں کو جو ہے باقاعدہ غلام اور کنیز کے طور پر بیچے گئے، تو یہ ان ظلم کے نتیجے میں یہ لوگ جو فرار ہوئے یا وہاں سے مہاجر ہو کے آئے، تو ان میں سے محمد علی چنگیزی گلگت بلتستان کے مجاہد جو ابھی آسودہ خاک ہے کراچی میں گمنامی کی حالت میں. امید ہے کہ ہمارے مومنین اور خاص طور پر ہزارہ قوم جو کہ یہ ہزارہ قوم کے ہیروں میں سے ایک ہے، ان کے قبر کو کراچی میں جا کے ان کے فاتحہ پڑھیں، ان کو یاد کریں اور ان کے جو ہے روح کے اصال کے لیے فاتحہ بھی پڑھیں. سامعین ناظرین، ایک بات میرے ذہن میں ابھی مجھے یاد آ گیا کہ میں ایک چیز یہاں پر ایک شخص کا شکریہ نہایت ہی دل سے ادا کرنا چاہوں گا کہ ان ساری انفارمیشن گیدرنگ میں میرے ساتھ جو کام کیا ہے، مجھے جو بتایا انہوں نے، وہ ہے جناب شیرباز خان برچہ صاحب. میں ان کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے خط لکھے گلگت بلتستان سے محمد علی چنگیزی کے بارے میں اور بھی باتیں کی. تو وہ انشاءاللہ کبھی اور ہم بات کریں گے، مگر میں شیرباز خان برچہ جو کہ زندہ انسائیکلوپیڈیا آف گلگت بلتستان ہے، وہ محمد علی چنگیزی اور ان کے خاندان اور ان کی خدمات کے بارے میں بہت خوب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں اور طول عمر دے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں. تو کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو برچہ صاحب کو بھی آپ کی خدمت میں لائیں گے اور ان سے بھی گفتگو کریں گے. آپ شہزاد علی بھائی، آپ مجھے اور بھی بتا دیں کہ محمد علی چنگیزی صاحب کے خدمات کے حوالے سے آپ کے خاندان میں کیا روایت چل رہی ہے؟ محمد علی چنگیزی کی اس ٹائم ہم بہت چھوٹے تھے، اس کی تو ہلکے پھلکے اس کے مطلب اب بھی اس کا چہرہ مجھے یاد ہے، مگر یہ کہ کراچی شفٹ ہونے کے بعد ایک دو مرتبہ گلگت ہوا ہے. اچھا. تو سالانہ وہ گرمیوں میں گلگت آتا تھا، پھر واپس کراچی جاتا تھا. تو باقی اس کے متعلق ابھی مجھے کچھ معلومات صحیح نہیں ہے، تو چاچا کے پاس ہوں گی صحیح طریقے سے معلومات. اچھا. حسین علی کے پاس. ہاں. تو کیا جب ہر سال گلگت بلتستان کے حوالے سے جب یوم آزادی مناتے ہیں یا وہاں جو مینار تعمیر کیے گئے ہیں، یعنی آزادی گلگت بلتستان کے حوالے سے جو وہاں شہداء کے جو مینار ہیں یا ان کے مجاہدین کے جو کارنامے، ان میں کہیں بھی محمد علی چنگیزی کا ذکر ہے؟ جو اس میں ذکر کہیں بھی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ گلگت کی تاریخ کی بات مسئلہ یہ کہ ہر بندہ اپنے آپ کو آزادی میں شامل کرتا ہوا گیا، تو پھر یہ کہ جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا وہ ان کے نام بے نام ہوتے گئے، وہ گمنامی کی طرف نکل گئے نا جی. تو ابھی آپ بتایا پھر یہ اصل جو معلومات ہے وہ شیرباز برچہ آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں اس کے متعلق. جی ہاں، کیونکہ اس کے لائبریری میں اس کے پاس جو تاریخی کتابیں ان میں باقاعدہ ذکر ہے محمد علی چنگیزی کا. اچھا. اور میں اپنے سامعین ناظرین کے حوالے سے کے لیے ایک اہم نکتہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب میری بات ہوئی شہباز خان برچہ صاحب کے ساتھ، تو اس جو میں نے کہا کہ یہ جو ان کی لکھی ہوئی دست نوشت خود محمد علی چنگیزی نے جو لکھی ہے ایک آرٹیکل، وہ اس کے بارے میں ان کو بھی علم نہیں تھا، اور اس کتاب کے بارے میں جس کا میں نے ذکر کیا وہ بھی ان کے بارے میں علم نہیں تھا، اور میں نے اس کے بارے میں شہباز خان صاحب کو بتا دیا ہے. وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس سے بھی اور بھی فائدہ ملیں گے ان کو. مگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کے قیام میں گلگت بلتستان کے آزادی کے حوالے سے جو شیعان حیدر کرار کی جو خدمات ہے، اس کو بھی بہت ہی کم جگہ آج کل مل رہے ہیں تاریخ میں، یا ملی ہوئی ہے، یا اس کو جو ہے وہ زیادہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہو رہی. کجا ہزارہ قوم کے بارے میں، ہزارہ شیعہ جو گلگت بلتستان میں خاص طور محمد علی چنگیزی کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ اس پر ہم الگ سے جو ہے ہمارے محققین کبھی ہو سکتا ہے کسی دن وہ اور بھی ان کی شجاعت اور ان کے کارنامے اور بہادری جو ہے کبھی انشاءاللہ اس پر وہ ہمارے دسترس
کوئی بھی اگر کتاب لکھی گئی تو انشاءاللہ ہمارے ہاتھ آئیں گے. اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ جو مجاہدین آزادی ہیں، خاص طور محمد علی چنگیزی اور ہزارہ قبیلے کا ایک سپوت ہے، اور بلکہ پاکستان اور کشمیر گلگت بلتستان کا ایک بہترین سپوت ہے، انہیں بلکہ آئندہ کے سالوں میں انہیں یاد کیا جائے. ان کے خاندان والے ابھی بھی ہیں، ان کی جو ہیں بہادریوں کو ریکگنائز کرنی چاہیے. جس طرح دوسروں کو آپ لوگ میڈل دیتے ہیں، انہیں یہ مستحق ہیں، انہیں بھی میڈل سے نوازیں. جو بھی آپ لوگوں کے اختیار میں ہے، ان مجاہدین کو آپ لوگ یاد کریں، کیونکہ انہوں نے ہی گلگت بلتستان کی آزادی کے لیے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، بلکہ قربانیاں دی ہے. تو امید ہے کہ ایک دن ہم سنیں گے کہ محمد علی چنگیزی کے نام پر کوئی لائبریری، کوئی انسٹیٹیوشن، اور خاص طور پر گل محمد خان ہزار پتی جنہوں نے گلگت بلتستان کی جو ہے ٹریڈ روٹ دوسرے کشمیر اور لدھیانہ سے انہوں نے سٹارٹ کی تھی، وہ اس کو بھی یاد رکھیں گے. کوئی روڈ، کوئی لائبریری، کوئی سڑک، کوئی عمارت گلگت میں ان کے نام سے آپ لوگ ضرور کریں، کیونکہ ہزارہ کمیونٹی کی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر اس انڈین سب کانٹیننٹ میں. صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہا، بلکہ آزادی سے پہلے ہزارہ کمیونٹی کے ہندوستان میں بڑی کنٹریبیوشن ہے، جس کے ہسٹری میرے پاس جتنی تھوڑی بہت ہے میں آپ کو بتا دوں. میں مختصر کروں کہ انڈیا گیٹ جو کہ دہلی میں ہے، وہاں کے آرچ کے اندرونی حصے میں 32,000 کے نام لکھے ہوئے ہیں. کبھی دہلی جائیں تو اندر دیکھیں تو وہاں 107 ہزارہ پانیئر کے خدمات کے سلسلے میں وہاں ہزارہ کمیونٹی کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو انڈین سب کانٹیننٹ میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کی بہت خدمات ہے، اور انہوں نے جو خدمات کی ہے انہیں ہمیں ریکگنائز کرنی چاہیے. سامعین و ناظرین، محمد علی چنگیزی کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ جب وہ 1947 کو نوجوان تھے، اور وہ جو ہے برما کی ایک ملٹری کیمپین میں اس وقت انڈین آرمی میں شامل تھے. وہاں سے جب انہوں نے سنا کہ گلگت بلتستان کی آزادی اور جدوجہد شروع ہو چکی ہے، تو وہ نوجوانوں کے صف میں شامل ہوئے، اور ان کے جو ہے فرنٹ لائن لیڈرشپ میں تھے. اور اس تنظیم کا انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں زیر زمین ہوا کرتے تھے، اس کا نام تھا کہ نوجوانوں کی تنظیم تھے انجمن سرفروشان گلگت بلتستان. تو یہ اسی مقام سے انہوں نے اپنی ساری جدوجہد شروع کی، اور یہ تفصیل وار انہوں نے اپنے اسی آرٹیکل میں لکھے کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے پاکستان کا کس طرح سے جو ڈوگرا راج کے جو انٹیلیجنس تھے، انہوں نے کس طرح سے ڈوگرا راج کے جنس تھے، انہوں نے اس کو سوری ناظرین، میں سمجھ رہا تھا کہ کمیونیکیشن منقطع ہوا ہے. البتہ کس طرح ڈوگرا راج کے انٹیلیجنس نے محمد علی چنگیزی کو بہت جو ہے ان کو تنگ کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے نہایت ہی بہادری میں انہی دنوں میں قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کے جھنڈے کو جو ایک بہت پکچر اس زمانے میں مشہور ہوا کرتے تھے کہ قائد اعظم گھوڑے پہ سوار ہے اور پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ لال قلعہ دہلی کے قریب اس طرح کی ایک تصویر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. وہ انہوں نے بہت ہی ایویڈنٹلی، یعنی بہت ہی جو ہے نمایاں طور پر اپنے دکان میں لگائے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ خود اپنے اس میں اپنے اس خود نوشت داستان میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے اس زمانے میں برٹش اور ڈوگرا راج کے اس زمانے میں، کہ اگر کوئی بھی قائد اعظم کی تصویر یا پاکستان کی جو ہے جھنڈے اپنے نہیں لگا سکتے تھے. مگر انہوں نے کہا تھا میں اپنے دکان میں وہ ہم لگائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے بابا کے جو اسٹیبلشڈ بزنس تھے وہ بھی بہت زیادہ بہت اچھے تھے. تو یہ جو ہے محمد علی چنگیزی کے جو ہے مجاہدت اور ان کی جدوجہد کے حوالے سے میں نے بہت ہی مختصر اس لیے کہا کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے جو خود نوشت میں لکھی ہے یہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جب تحریک آزادی تقریباً اپنے آخری دنوں، یعنی کہ گلگت بلتستان کی آزادی کے تقریباً آخری دنوں ہی تھے، تو انہوں نے وہاں کے جو گورنر تھے، ڈوگرا راج کے گورنر، ان کو جب وہاں سے گرفتار کروایا ہے، وہ وہاں سے جب چلے گئے یا اس سے ایک رات پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی، ان کے چھوٹے بھائیوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان تینوں بھائیوں میں سے جن کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ
کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی نے میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ بھائی جان میرے گھر میں کفن کے لیے لٹا پڑا ہے. چلو یہ مشکل بھی حل ہو گئی کہ ہمارے پاس جھنڈا نہیں تھے اس زمانے میں، تو ہم نے اپنے گھر میں جو انہوں نے اپنے گھر میں کفن رکھے تھے اپنے بزرگوں کے یا کسی کے بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ سفید جو کفن کا لٹھا پڑا ہے وہ لے آئیں باہر. لٹھا آنے پر بازار سے سبز رنگ منگوایا گیا اور راتوں رات لٹھا رنگ کرا کر استاد نثار علی ٹیلر ماسٹر سے جھنڈا تیار کرایا گیا. آپ دیکھیں ان کی محبت، ان کی جدوجہد، اور اس حالت میں انہوں نے پاکستان کے جھنڈا کس طرح سے جو ہے انہوں نے رنگایا راتوں رات، اور ماسٹر نثار علی مرحوم نے وہ اس میں جو مدد کی. کہتے ہیں کہ غرض کے صبح تک تمام سرفروش منظم طور پر اپنے اپنے کام میں لگے رہے. صبح 8:30 بجے جھنڈا تیار ہوا اور ٹھیک 9 بجے یہ اسلام اور پاکستان کا جھنڈا ہمارے سروں پر بلند تھا. یعنی وہ جھنڈے انہوں نے جو بنائے اپنے سروں پر، یعنی اس کو اٹھا کر چل پڑے اور فضا اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور حسن خان زندہ باد اور بابر زندہ باد. یہ وہ لیڈران تھے جو کہ مجاہدین آزادی گلگت بلتستان کے رہنماؤں کے نام ہیں. تو ان کا نام بھی نعرہ لگا، کہتے ہیں کہ نعروں سے گونجنے لگی، گورنر کو گرفتار کروایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان جن میں محمد علی چنگیزی تھے، انہوں نے باقاعدہ اس طرح سے جا کر جو ہے گورنر کو، جو وہاں ڈوگرا راج کے گورنر تھے، کو گرفتار کروایا، اور اسی طرح سے گلگت بلتستان آزاد ہوا. اور وہی جھنڈے انہوں نے شاید بعد میں جو آج کل گلگت بلتستان میں جو عمارتیں ہیں سرکاری، انہوں نے اس کو لہرایا. تو کہتے ہیں کہ شاہی گراؤنڈ میں گلگت کا بچہ بچہ سر بکف حاضر ہوا اور یہاں سے سرفروش تنظیم کے زیر قیادت لوگ جلوس کی صورت میں فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے چھاونی کی طرف بڑھے، اور چھاونی پہنچ کر پاکستان کے اس بلند کیے ہوئے جھنڈوں کو ڈوگرا شاہی جھنڈے کی جگہ فوجی برج پر لہرایا اور لہرا رہا ہے، اور خدا کرے انشاءاللہ تا ابد لہراتا رہے. بحوالہ صدائے گلگت بلتستان شمارہ معذرت چاہتا ہوں، شمارہ 19 یکم جولائی 1973. یہ مقالہ انہوں نے صدائے بلتستان میں اپنے ہاتھوں سے لکھی. بہرحال میں اپنے شہزاد بھائی بہت شکریہ. تھوڑا سا میں نے سوچا کہ میں جو پڑھوں یہ آپ کے انکل کی خود نوشت یعنی دست نوشت جو مقالہ ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی پہلی بار، تو آپ کے تاثر کیا ہے؟ نہیں، آپ نے معلومات بلکہ مجھ سے زیادہ آپ کے پاس ہیں، کیونکہ آپ نے شہباز برچے نے آپ کو جو بتایا ہے چاچا کے متعلق، تو شہباز برچے کو گلگت کو آزاد کرانے، گلگت بلتستان کو آزاد کرانے میں جتنی معلومات شہباز برچے کے پاس ہے اتنی معلومات کسی اور کے پاس نہیں ہے. یقیناً. تو بارہ شہباز برچے صاحب نے معلومات لی ہے، تو بلکہ ہو سکتا ہے مزید کچھ شہباز برچے سے رابطہ کریں، مزید آپ کو معلومات مل جائے گی کہ گلگت بلتستان کے آزاد کرانے میں اور کون کون سے بندے ہیں. تو یہ بھی میں نے صرف والد صاحب اور چاچا سے سنا تھا، باقی تاریخ کی اسٹڈی میں نے اتنی نہیں کی گلگت کی. تو بلکہ معلومات آپ کو شہباز برچے سے انشاءاللہ تو وہ آپ کو صحیح معلومات دے سکتا ہے اس کے متعلق. بہت اچھی بات ہے. تو عزیزان گرامی، برای شنوندگانی که زبان فارسی را میفهمند برای شما عرض کنم که جناب محمد علی چنگیزی و خانواده محمد علی چنگیزی که علامت زبان اردو صحبت کردیم با برادر خود جناب شهزاد علی چنگیزی، واقعا محمد علی چنگیزی یکی از گمنام و شجاع و با اخلاص شخصیتی از برادران هزاره مردم بهسود است که به اثر مهاجرت در گلگت بلتستان اونا زندگی کردن و اونجا برای آزادی و گلگت بلتستان بسیار شجاعانه
فعالیت‌های خوبی داشتن. به خاطر همون دیگه محمد علی چنگیزی و شخصیت محمد علی چنگیزی که پسری حاجی گل محمد خان هزارپتی هم بودن، اینها خانواده ازدوالا هم در گلگیت بلتستان هستند و شهزاده علی هم نواسه اینا هستند که ما میتونیم در آینده اگر بسیار به شکل جدی اگر متحققات بکنیم، امی جنگ هایی که در زمان عبدالرحمن با هزارها شده بودن، یعنی جنگ ارزگان که عمدتاً دیگه هم میگه اونا را دیگه بسیار بسیار ما میتونیم که به نتیجه تحقیقات هزارهایی که هویت را خود از دست داده ممکنه در دیگه جاهای دنیا هم پیدا بکنیم که اونا را وصل بکنیم، چون دنیا تکنولوژی، دنیا اینترنت هم ما میتونیم با آسانی اونا را پیدا بکنیم تا که هویت شناسی از مردم را دوباره از سر بگیریم. یکیش همین امروز برادر شهزاده علی چنگیزی است که زبان فارسی را اصلا نمیفهمه، کم میدانه مگر گفته که اصلا نمیتونه. دیگه ما امروز به خاطر همین امروز شهزاده علی چنگیزی را در داشتیم. دیگه اپنا شہزاد بھائی ایک چیز آپ نے مجھ سے یاد ہوا، آپ نے مجھے یاد دلائی تھی اس بات پر کہ شاید آپ کے نانا گلگت بلتستان سے شاید پہلا حاجی ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں. جی گلگت بلتستان کا پہلا حاجی گل محمد. اچھا، تو آپ کے جو خاندان ہے اب بھی گلگت بلتستان میں ان کے جو بزنس ہے اسی طرح ہے یا کہ بزنس کہیں اور منتقل ہو چکی ہے؟ نہیں، ابھی بزنس تو دادا کے وفات ہونے کے بعد ختم ہو گیا، اب زیادہ تر گورنمنٹ ملازم ہے. اچھا، تو آپ کچھ بتا سکیں گے کہ وہاں کے جو آپ لوگوں کے خاندان ہے گورنمنٹ کس کس شعبے میں ملازمت کرتے ہیں اور وہ کس یعنی کہ عہدوں پر پہنچے ہیں؟ ابھی ہمارا جو چاچا تو ایگریکلچر بینک سے مینیجر ریٹائر ہوا ہے. اچھا. تو پھر دوسرا جو چاچا کا ایک بیٹا ہے شیر محمد کا. اچھا. گلگت میں ایس پی ریٹائر ہوا ہے پولیس سے، وہ بھی پچھلے دنوں. اچھا. تو ایک دوسرا ہے ڈی ایس پی رحمت چنگیزی ہے. اچھا. پھر اس کا بیٹا بھی جج ہے، سول جج ہے گلگت میں، راحت چنگیزی. اچھا، یعنی کہ گلگت کا جو سول جج راحت چنگیزی وہ بھی آپ کے کزنز ہیں؟ جی بالکل. اچھا. اور وہ اس ٹائم گلگت میں ہی اس کی ڈیوٹی ہے. اچھا. اور باقی جو چاچا کے جو دوسرے بیٹے ہیں کوئی میڈیکل کے شعبے میں، کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں ہے، ہر شعبے میں موجود ہے اس ٹائم گلگت میں. اچھا، آپ نے میرے خیال میں ذکر کیا کچھ فوج میں بھی ہیں آپ کے کزنز؟ ہاں، وہ ایک بھتیجا لگتا ہے ہمارے جو شیر محمد کے میجر کرنل صابر چنگیزی، اس ٹائم سندھ میں ڈیوٹی اس کی. اچھا، آپ نے تو مردوں کی بات کی ہے کہ وہاں جو آپ کے خاندان کے جو عورتیں ہیں یا بچیاں ہیں انہوں نے کس مقام تک جو ہے تعلیم و تربیت میں ہو یا ایجوکیشن میں کتنی جو ہے انہوں نے؟ وہ بھی ایجوکیشن میں یہ ہے کہ ایجوکیشن کے ماحول میں گلگت میں ایجوکیشن اچھا ہے حد سے زیادہ. تقریباً خاندان میں بھی ہماری جو فیملی ہے انہوں میں تقریباً 100% تعلیم یافتہ لوگ ہیں. اچھا. لیڈیز کے عورتوں میں بھی 100% ہے. ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے گھروں میں کبھی یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہزارہ کمیونٹی سے آپ لوگوں کا تعلق ہے اور آپ کی زبان فارسی یا دری زبان ہوا کرتی تھی؟ یہ تو ہر وقت گھروں میں ذکر ہوتا رہتا ہے یہ. اچھا، پھر کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے کہ سیکھیں دوبارہ سے اپنی زبان؟ کوشش میں لگے ہیں کیونکہ ابھی ہمیں ایسا احساس ہو رہا ہے کہ نہ سیکھ کے غلطی کی ہے. اچھا. تو ابھی کوشش میں لیں. بعض گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ اب بھی بولی جاتی ہے کیونکہ والد صاحب کے وفات کے بعد گھر میں کوئی فارسی بولنے والا ہزارگی بولنے والا بندہ نہ ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہزارگی تقریباً جو کچھ سمجھ پہلے حد سے زیادہ تقریباً 90% سمجھ آتی تھی، اب تقریباً 70-60% سمجھ میں آتی ہے. اچھا، تو گلگت بلتستان میں جو دوسرے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، دوسرے برادریوں کے لوگ ہیں، ان کا آپ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اور کس طرح رشتہ ہے؟ نہیں، وہ جو دوسرے ہیں وہ جاگوری، تو ان کو بھی ہمارے دادا نے اپنے ساتھ بعد میں لایا تھا پشاور سے. اچھا، آپ کا مطلب جاغوری ہزارہ سے ہے، کیونکہ ہزارہ قبیلہ میں سامعین ناظرین بہت سارے برادریاں ہیں، سب ٹرائبز ہیں. ان میں سے ایک جو بہت بڑا ٹرائب ہے جس کا نام جاغوری ہے،
اور کیونکہ شہزاد چنگیز صاحب جو ہے بیسود ہزارہ کے سب ٹرائب میں سے تعلق ہیں تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. جی شہزاد بھائی آپ جاغوری کی بات کر رہے تھے. تو ان کے گھروں میں اب بھی ہزارکی بولی جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بچوں تک آ رہی ہے. تو وہ لوگ کب تشریف لائے تھے وہاں، کب یہاں گلگت بلتستان سیٹل ہوئے؟ یہ ہمارے دادا نے ادھر کے گلگت میں کاروبار سیٹ اپ کیا. سیٹ اپ کرنے کے بعد اس ٹائم جو گلگت سے جو جہازیں جاتی تھی پشاور، ہاں تو پشاور میں ہمارا والد صاحب بتا رہا تھا، دادا ادھر گیا تو ہماری فیملی کے ادھر ہزارہ برادری کے لوگ آئے تھے، ایک دو بندے ادھر افغانستان سے بھاگ کے پشاور میں. کس سال کی بات ہے؟ ان کو والد صاحب یہ تقریباً 1915 کی 20 کی طرح کی کوئی بات ہے. 1915 1920 یعنی فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں. ہاں ٹھیک بالکل. تو اس سے پھر والد صاحب دادا ان کو اپنے ساتھ لے کے آئے گلگت. اچھا تو پھر ان کے جو دادا جو لے کے آیا تھا، پھر بعد میں تقریباً یہ 1990-92 میں انہوں نے اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی گلگت بلا لیا، اور اب بھی ان کی فیملی سے گلگت میں، اور گھروں میں وہی ہزارکی بولی جاتی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دادا ہے انہوں نے جب 1915 سے 1920 کے درمیان جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے زمانے میں جو اور بھی ہزاروں کو اپنے ساتھ گلگت لے گئے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اپنی کلچر اور اپنی زبان کو محفوظ کر رکھا ہے. بالکل. اچھا تو وہ لوگ جو بعد میں وہاں سیٹل ہوئے اور آپ لوگوں کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بہت ہی نزدیک رابطہ ہوں گے ان کے ساتھ آپ کا. بالکل بالکل. یہ ہزارہ جی بھی کہ ہمارے گروپ ہے، اس میں ہمارے ہزارہ برادری کے جتنے ہیں وہ اس میں شامل ہے، ہمارے ساتھ ہر وقت رابطے میں ہے. اچھا کہ آپ لوگوں کی کوئی وہاں انجمن اور تنظیم ہے؟ تنظیم فی الحال نہیں ہے بنائی، پھر یہ ہزارہ جی بھی کہ ابھی ایک گروپ بنائے تو اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ تنظیم کوئی بنا لے گلگت کی. اچھا تو وہاں جو ماشاءاللہ گلگت میں جو ہے نا اہل بیت کے ماننے والے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں. وہاں آپ لوگوں میں جو ہے علماء بھی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی اپنی کمیونٹی سے ہوں؟ بالکل اس میں علماء ہیں. آغا سید اظہر حسین کاظمی ماشاءاللہ، اس کی والدہ ہمارے والد کی بہن تھی. اچھا تو اس سے ہاں بالکل سید اظہر حسین کاظمی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو باقی دوسرے جو وہاں کی کمیونٹی اور ہمسائے میں آپ کے دوسرے برادر جو گلگت اور بلتستان کے اصل باسی ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کے جو ہے رابطہ کیسا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے رابطے ہیں، وہ تعلق بھی اچھا ہے، تو ہر وقت ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. ماحول بھی ان کے ساتھ اچھا ہے ہمارا. ماشاءاللہ. تو اس کا تو مطلب ابھی ہم نے شادیاں بھی انہیں سے کی ہے، اپنی اچھا برادری ساتھ کی گلگت سے کی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو اتنے مطلب 130 سال یا 127 سال کے دوران جو آپ لوگ وہاں آباد ہیں، تو آپ لوگوں کی جو ہے ماشاءاللہ وہاں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹر میرجز بھی ہو چکی ہیں انشاءاللہ. ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل. تو آپ نے کہا تھا کہ محمد علی چنگیزی کی جو بیوی ہے، شاید ان کی جو زوجہ ہے محترمہ، شاید وہ بھی گلگت بلتستان کے ہی لوگوں میں سے ہے، ایسے ہی ہے؟ جی بالکل. اس کی بھی کراچی میں ڈیتھ ہو گئی. اچھا خداوند کریم مغفرت جنت کرے انشاءاللہ. اس کا ابھی محمد علی چنگیزی کا بڑا بیٹا ہے انجم چنگیز، اس ٹائم کراچی میں پی آئی میں. اچھا یعنی چنگیز صاحب کے جو ہے وہ بیٹا ابھی کراچی میں ہے. کراچی میں انجم چنگیز کی فیملی، محمد علی چنگیزی کی فیملی ساری کراچی میں ہے. اچھا 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 بہت بہت زبردست. آپ نے آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت آپ نے باتیں شیئر کی، اور یہ ایک ایسا میں کیا کہوں اپنے شہزاد چنگیزی بھائی، کیونکہ ایز اے طالب علم، تاریخ کے طالب علم کے، میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ کسی بھی جنگ اور کسی بھی اس طرح کے جو نسل کشی یا کسی بھی قوم کو دبانے یا اس کو قتل عام کرنے سے وہ ختم نہیں ہوا کرتے، اور ختم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ بھی کیونکہ خداوند کریم کا نظام ہے، وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے زندہ رہتے ہیں اور رہیں گے. اور جس طرح کہ آج ہم نے ذکر کیا کہ آپ جو ہیں جو حاجی گل محمد خان کے نواسے ہیں،
اور آپ جو ہے ہمارے ناظرین کے سامنے آج جس طرح ہم نے باتیں کی ان کے بارے میں، یقین جانیں ہمارے سامعین و ناظرین، اگر ہم صحیح معنوں میں اور دیانت اور صداقت کے ساتھ تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو اس طرح کے بہت سارے ہمیں جو ہیں آپ یوں سمجھے کہ کہانیاں، ایسے گمشدہ نسل اور ان کے جو ہیں آئیڈینٹیٹی کے بارے میں ہم اور بھی کام کر سکتے ہیں اور ان کو ملا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ٹریجڈی ہے کہ جب سے بھی شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ خاندان کے خاندان بکھر گئے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں۔ فیض محمد کاتب معروف ہسٹورین ہے افغانستان کے، جو کہ آفیشیل ہسٹورین ہے، انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں جو کہ ہزارہ قوم کے ساتھ 130 سال پہلے ہوا ہے، 4 لاکھ ہزارہ فیملی مہاجر ہوئے یا قتل عام ہوئے یا ان کو انسلیو کیا، بیچ دیے گئے یا ان کو جو ہے مار دیے گئے۔ 4 لاکھ کو اگر آپ لوگ اس زمانے میں فیملی کے سائز وہ 5 سے 9 یا کم از کم 6 سے 9 کے درمیان ہوتے تھے، اگر آپ اس کو 6 یا 7 کے حوالے سے لے لیں جو ہم نے اسٹیمیٹ لگایا، 2.4 ملین انسان کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جو ہے ان کا صفایا کیا گیا یا ان کو ملکوں سے باہر پھینک دیا گیا، ان کے اوپر ظلم ہوا۔ کیسے ظلم ہوا؟ انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا، مذہبی فتویٰ، اور انہوں نے باقاعدہ شیعہ ہزاروں کو انفیڈل قرار دیا، یعنی کافر۔ اس وجہ سے یہ مجبور ہو کر اپنے ملک وغیرہ سے جو ہے فرار ہو گئے اور وہ گلگت بلتستان میں آباد ہوئے۔ اس طرح کی بہت ساری کہانیاں انشاءاللہ کبھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ عزیزان گرامی، ما معذرت میخوایم که نمی برنامه زبان اردو کردیم و بعد از هم یک وقت اگر شما بنویسید فرمایش بکنید ما میتونیم زبان فارسی همه رو برای شما بیان کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.